وعلیکم السلام شاہ صاحب. سب سے پہلے کب تک نیوز کا شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ ہمیں ہمارا انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں. بیسک بات یہ ہے کہ ہماری سب سے اہم سندھ کابینہ ہم تشکیل دے رہے ہیں قومی امن فورس کے لیے، جس کے لیے میں نے کراچی ڈویژن میں عبد الخالق صاحب کو اپنے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے، اور جو بہت ہی سینئر رہنما بھی ہیں اور اب تک وہ سینئر سٹیزن موومنٹ کے قائد بھی ہیں. اس کے علاوہ اپنے آرزو ویلفیئر آرگنائزیشن کے بھی جنرل سیکریٹری ہیں. آج ان کی خدمات ہم نے حاصل کی ہے کراچی ڈویژن کے حوالے سے. اور دوسرا یہ کہ قومی امن فورس مکمل امن و امان کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. تمام جتنی بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا. قومی امن فورس جتنے بھی مسائل ہیں سندھ کے حوالے سے اس پہ دیکھا جائے گا، اس پہ نظر رکھی جائے گی. ان کے مسائل حل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ سے اور تمام لوگوں سے ہم رابطہ رکھیں گے. میں سب سے زیادہ مشکور ہوں اپنے مرکزی چیئرمین جناب مظہر سخاوت بھٹو صاحب کا، اور ساتھ ساتھ صاحبزادہ پیر خالد سلطان باہو صاحب کا جو مرکزی صدر ہیں. انہوں نے مجھے کراچی اور سندھ کے حوالے سے ذمہ داری سونپی ہے. اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، اپنے فرائض انجام دینے کے لیے انشاءاللہ تعالی میں اپنی ہر طریقے سے کوشش کروں گا کہ اس میں کامیاب ہو جاؤں اور قومی امن فورس کو پاکستان کے علاوہ کراچی سندھ میں بھرپور تعاون دلواؤں اور مکمل طور پہ اس کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچاؤں. اپنی ورکنگ سے، اپنی محنت سے، اپنی ایمانداری سے اس کو آگے لانے کی بھرپور کوشش کروں گا. اور ساتھ ساتھ میں اپنے ساتھی جو کراچی ڈویژن کی تشکیل نو کریں گے اس کو پایہ تکمیل پہ پہنچائیں گے. اور انشاءاللہ العزیز عید کے بعد ہم ایک فنکشن منعقد کر رہے ہیں جس میں مرکزی قیادت خصوصی طور پہ شرکت کرے گی. اور میں اسی حوالے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں مظہر سخاوت بھٹو صاحب کو، صاحبزادہ پیر خالد سلطان باہو صاحب کو کہ وہ کراچی تشریف لائے، ہمارے پروگرام کی شرکت کریں اور صوبائی سندھ سیکریٹریٹ کا پراپر طریقے سے افتتاح کریں تاکہ ہم کھل کے کام کر سکیں. ابھی کراچی ڈویژن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے ہم جناب خالد صاحب سے بات کرتے ہیں. خالد صاحب ہمیں بتائیں گے کہ کراچی ڈویژن کے حوالے سے جو 17 ٹاؤن پہ مشتمل ہے، 17 ڈسٹرکٹ پہ منسلک ہے، اور اس کے حوالے سے 60 ڈویژن پہ مشتمل ہے. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں خالد بھائی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا شاہ صاحب، یہ اپنا قومی امن فورس کی صوبائی قومی قیادت نے، سینٹرل کے لوگوں نے یہ ذمہ داری سندھ میں قاضی محمد وسیم صاحب کو دی ہے، اور قاضی وسیم صاحب نے ہمیں بھی اپنے ساتھ رکھا ہے. اور ہم اب تک جو بھی کراچی میں، سندھ میں، پاکستان میں جو بھی کام کرتے آئے ہیں وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کے مسئلے مسائل کے لیے، پاکستان سے محبت کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے کام کرتے رہے. اور انشاءاللہ وفاقی قیادت ہمارے ساتھ رہی تو انشاءاللہ ہم کراچی میں، سندھ میں، پورے سندھ میں ان کو ورکنگ کر کے دکھائیں گے کہ یہاں کام کیسے ہوتا ہے. تمام ڈسٹرکٹ میں ہم اپنے نمائندے بنائیں گے، ہم آفیسز بنوائیں گے تاکہ لوگ آسانی سے ہر محلے والے علاقے کا اپنے وہاں آ کے اپنی مسئلے مسائل حل کروا سکتا ہے. منشور یہ ہے کہ پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کو سپورٹ کرو. جو آج لوگ کہتے ہیں کہ میں سندھی، میں پٹھان، میں مہاجر، میں وہ، میں کہتا ہوں کوئی نہیں. جتنے پاکستان میں بستے ہیں وہ سب صرف اور صرف پاکستانی ہیں. یہ اویرنیس پھیلانے کے لیے یہ موومنٹ، تحریک چلائی گئی ہے جو ٹوٹل غیر سیاسی ہے، اور انشاءاللہ اس میں مجھے کافی کامیابی نظر آتی ہے. میرے ینگسٹر، یوتھ، بڈھے، جوان، ہر قسم کے لوگوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے کہ واقعی یہ بات آج تک کسی نے نہیں چلائی، یہ آپ چلا رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے، اپنی زبان کو ترجیح دینی چاہیے. وہی ملک، قوم ترقی کرتی ہے جو اپنی قوم پرست ہوتی ہے، اپنی زبان کو، اپنی قوم کو کہتی ہے. آپ پاکستان سے باہر جائیں تو آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، تو آپ چھوٹتے کہو گے میں پاکستانی ہوں. تو بھائی میرے، پاکستان سے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے ملک میں بھی اپنے آپ کو پاکستانی کہو. آج سے یہ چیزیں ختم کریں سب کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. بھائی صرف ہم پاکستانی ہیں. جس دن ہمارے ذہن میں، دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی، انشاءاللہ پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا. جس میں
तमाम एजेंसीज जो है वो इस बात पे मुत्तफिक है कि अवाम है तो पाकिस्तान फ़ौज है तो अवाम है, मिलजुल के काम होता है, वन मैन शो कुछ भी नहीं होता। शुक्रिया। अच्छा, हमारा मिशन भी यही है, कौमी अमन फोर्स कमेटी जो है हमारी, ये जो वर्किंग कर रही है, ये लासानियत, तासुब, फ़िरकावारियत, सूबाइयत से मुबर्रा होकर मुकम्मल तौर पे पाकिस्तानी बन के काम कर रही है। आपसे मिलता जुलता ही हमारा भी मंशूर है, और कौमी अमन फ़ोर्स जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि हम पाकिस्तान में से पाकिस्तानी बन के रहें। इसलिए आपकी खिदमत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एम है, आपने इसको फाइनल करना है। तो इंशाअल्लाह हम सब मिलकर आपके साथ ताउन, हमारा जो ताउन होगा कौमी अमन फोर्स का, वो खालिद भाई के साथ मुकम्मल तौर पे होगा, और उनका ताउन हमारे साथ मुकम्मल तौर पे होगा। हम मिलजुल के काम करना चाहते हैं और बैनुल मज़ाहिब पे हम काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन जनाब मज़हर सखावत साहब ने, साहबजादा पीर खालिद सुल्तान बाहू साहब ने अभी भी सिख और हिंदू और दूसरे फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को कौमी अमन फोर्स में शमूलियत दी, और हमें बहुत खुशी हुई कि हम तमाम मज़ाहिब से हटकर सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं जनाब मज़हर सखावत साहब का, साहबजादा पीर खालिद सुल्तान बाहू साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने हमें चॉइस किया, मुझे और अब्दुल खालिद साहब को भी चॉइस किया और तमाम साथियों को चॉइस किया। और जो मैं अब्दुल खालिद साहब को अपने साथ मुंसलिक किया है, बाहिमी रजामंदी से, और बाहिमी रजामंदी के अलावा हमारी जो मरकज़ी क़यादत है उनकी इजाज़त से मैंने शामिल किया। और हमें बहुत खुशी है कि खालिद भाई ने हमारा साथ दिया और मुकम्मल तौर पे हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, अपनी पूरी काबीना के साथ, अपने तमाम साथियों के साथ। और हम मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाएंगे, और मुश्तरका प्लेटफॉर्म पे हम सब मिल के काम करेंगे। और इनका जो विज़न है, जो पाकिस्तानी बन के रहें, पाकिस्तानी बन के बात करें, तो इंशाअल्लाह हम इस विज़न को फ़ाइनल तक पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, दोस्तों का।